السلام علیکم پیارے دوستو، دا ورلڈ سٹوریز میں خوش آمدید۔ کہانی میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ثنا آج بہت خوش تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی زور زور سے چلانے لگی، ابو جان میں پاس ہو گئی ہوں، رزلٹ دیکھ کر آ رہی ہوں، مجھے ڈاکٹر کی ڈگری مل گئی ہے۔ امی، ابو، بھائی، بڑی بہن سب بہت خوش تھے۔ ثنا کی محنت کا پھل اسے مل گیا تھا۔ ثنا کی خوشی کا تو آج کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ ثنا گائنیکالوجسٹ میں اسپیشلسٹ کر کے آئی تھی۔ کچھ دنوں بعد اسے جاب مل گئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں جو انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی نبھانے پڑتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد اس کا نکاح اس کی پھپھو کے بیٹے سے طے کر دیا۔ اس رشتے سے ثنا خوش تو نہیں تھی، لیکن والدین کی مرضی کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا۔ ساحل کینیڈا میں رہتا تھا اور وہ بھی بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ وہ نکاح سے کچھ دن پہلے ہی پاکستان آیا تھا، لیکن ثنا نے رخصتی کے لیے 2 سال کا وقت مانگا تھا۔ ثنا کی اس بات پر کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ کچھ دن بعد ساحل نے اپنی امی سے کہا کہ اب مجھے واپس جانا ہے کینیڈا، اب شادی پر ہی آؤں گا۔ اس کی امی اداس ہو گئیں۔ کہا، بیٹا کچھ دن اور رک جاؤ۔ ساحل نے کہا، امی جان چھٹی کا مسئلہ ہے، زیادہ دن نہیں رہ سکتا۔ وہ ثنا سے ملنے اس کے گھر گیا تو ثنا نے اس کا لہجہ محسوس کیا۔ وہ رہ نہ سکی اور ساحل سے پوچھ ہی لیا، ساحل کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ ساحل بولا، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ثنا بولی، لیکن تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ وہ مسکرانے لگا اور بولا، پاگل زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، تم اپنا خیال رکھنا، اب میں شادی پر ہی آؤں گا۔ ثنا نے ساحل کا ہاتھ پکڑا اور بولی، ساحل تم مجھے لینے آؤ گے نا؟ ساحل بولا، پاگل، تم اگر چاہو تو ابھی میرے ساتھ چلو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ثنا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ساحل وہاں سے چلا گیا اور وقت گزرتا گیا۔ نکاح کو 2 سال ہونے والے تھے۔ رخصتی کے دن قریب آ رہے تھے۔ تیاریاں شروع ہو رہی تھیں۔ کچھ ہی دن بعد ساحل بھی واپس آ رہا تھا۔ اسی رات ثنا ہسپتال سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ثنا 2 گھنٹے وہاں بے ہوش پڑی رہی۔ کسی نے اس کو ہسپتال پہنچایا اور اس کے گھر والوں کو کال کر کے بتایا۔ ثنا کے ایکسیڈنٹ کا سن کر سب بہت پریشان ہوئے، فوراً ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دماغ پر گہری چوٹ لگی ہے، آپریشن کے دوران یا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے یا پھر اس کی یادداشت جا سکتی ہے۔ سب بہت دکھی تھے۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہم نے اسے بچا تو لیا ہے، لیکن اس کی یادداشت جا چکی ہے، وہ بالکل پاگل بچوں کی طرح ری ایکٹ کر رہی ہے۔ سب دکھی تھے، لیکن ساحل خاموش کھڑا تھا، جیسے اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ 2 دن بعد ثنا کو ہوش آیا تو وہ سب کو حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کو جانتی ہی نہ ہو۔ ساحل وہاں سے گھر چلا گیا۔ گھر گیا تو اس کی ماں نے کہا کہ ساحل بیٹا، ثنا کو طلاق دے دو اور واپس چلے جاؤ۔ ساحل نے ماں کی طرف دیکھا اور مسکرایا، بولا، ماں یہ کیسا مذاق ہے؟ پہلے بنا پوچھے مجھ سے نکاح کروا دیا اور اب طلاق دینے کو کہہ رہی ہیں۔ ماں نے کہا، یہ سب چھوڑو اور اب اس کو طلاق دے دو، وہ اب تمہارے کسی کام کی نہیں رہی اور میں تمہاری زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی، سمجھے تم؟ ساحل نے کہا، ماں سب رشتے اپنی جگہ ہیں، میں آپ کو انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس بیچاری کا کیا قصور ہے جو خود سے بے خبر ہسپتال میں بے بس پڑی ہے؟ وہ میری بیوی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ ماں غصے میں بولی، میں تم کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ ساحل وہاں سے چلا گیا۔ وہ ثنا کے گھر گیا تو سب بہت خاموش بیٹھے تھے۔ ساحل نے ثنا کو آواز دی۔ ثنا ڈرتے ہوئے بولی، سب گندے ہیں، مجھے کڑوی دوائیاں کھلاتے ہیں۔ ساحل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سب رونے لگے۔ پھر ساحل مسکراتے ہوئے بولا، چھوڑو ان گندے لوگوں کو، چلو میرے ساتھ، میں تم کو تمہاری پسند کی چیزیں لے کر دیتا ہوں۔
ساحل نے سب سے کہا کہ میں ثنا کو اپنے ساتھ کینیڈا لے جانا چاہتا ہوں۔ پہلے سب نے انکار کر دیا لیکن ساحل بضد رہا۔ آخر سب مان گئے اور وہ ثنا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ وہاں اس نے ثنا کا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹرز نے حوصلہ دیا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ثنا کا علاج شروع کروا دیا گیا۔ کافی دن تک علاج چلتا رہا۔ ساحل ثنا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ساحل ایک دن تنگ آ کر اسے چھوڑ دے گا، لیکن ساحل نے اس کے سارے کام خود کرتا تھا۔ اس کو کھانا کھلاتا، اس کے بال بناتا، اس کے ساتھ کھیلتا۔ ایک دن ساحل آفس سے گھر آیا تو ثنا رو رہی تھی۔ نرس انجیکشن لگاتی تو ثنا بہت روتی، بچوں کی طرح۔ ساحل نے پوچھا کیا ہوا میری ثنا کو، تو وہ ناراض ہو گئی اور بولی تم بھی گندے ہو، مجھے اکیلا چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہو۔ ساحل بولا ہوا کیا ہے میری پیاری ثنا کو؟ تو وہ بولی مجھے بہت درد ہوتا ہے، مجھ سے روز یہ انجیکشن نہیں لگوایا جاتا۔ اوہو، بس اتنی سی بات ہے۔ اس نے خالی سرنج لی اور اپنے بازو میں لگا کر بولا یہ دیکھو، مجھے تو بالکل بھی درد نہیں ہو رہا۔ وہ رونے لگی اور بولی نہیں، مجھے بہت درد ہوتا ہے۔ ساحل نے ثنا کو سینے سے لگایا اور دل میں سوچنے لگا مجھے پتہ ہے میری جان، تم بہت تکلیف میں ہو، لیکن میں تم کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ ثنا ہمیشہ بچوں کی طرح ساحل کے گود میں سر رکھ کر سوتی تھی۔ اسی طرح 5 سال گزر گئے اور سب ہمت ہار بیٹھے تھے۔ ایک دن ساحل آفس سے گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ ثنا نے گھر کا برا حال کیا ہوا تھا۔ سارا سامان پورے گھر میں بکھرا پڑا تھا۔ ثنا نے غصے میں گھر کی کھڑکیوں کے سارے شیشے توڑ دیے تھے اور اس کے دونوں ہاتھ بھی زخمی تھے۔ یہ سب دیکھ کر ساحل بہت پریشان ہوا اور کمرے میں جا کر زور زور سے چیخ کر رونے لگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے رب رحم کر مجھ پر، مجھ میں اب اور ہمت نہیں ہے، میرے مالک مجھ پر رحم کر، تو ثنا کو ٹھیک کر دے، وہ میری زندگی ہے، میں اس کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ پاک تو رحم کر، بس رحم کر۔ رات کو اچانک ثنا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ وہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹرز نے چیک کیا اور کہا کہ فوراً آپریشن ہوگا۔ ساحل بولا ڈاکٹر صاحب کچھ بھی کریں، بس ثنا کو ٹھیک کر دیں۔ ڈاکٹرز نے آپریشن کی تیاری شروع کر دی۔ یہ وقت ساحل کے لیے بہت مشکل سے گزر رہا تھا۔ آپریشن کرنے میں 4 گھنٹے لگے۔ جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو بہت خوش تھا۔ وہ ساحل سے بولا مبارک ہو، آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ دماغ کی جو نسیں ڈیمیج ہوئی تھیں وہ ٹھیک ہو گئی ہیں اور 70% چانس ہیں یادداشت واپس آنے کے۔ بس تم خدا سے دعا کرو کہ 3 گھنٹے بعد ثنا کو ہوش آیا تو سامنے پڑے کیلنڈر پر اس کی نظر پڑی جس میں لکھا تھا 2020۔ وہ چونک گئی اور بولی ساحل میں کہاں ہوں، تم مجھے کس دنیا میں لے آئے ہو؟ یہ سن کر ساحل بہت خوش ہوا اور بولا ثنا میری جان، ایک دفعہ پھر میرا نام لو۔ وہ پھر بولی ساحل میں کہاں ہوں ثنا، میں تم کو سب کچھ بتا دوں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کچھ دن بعد وہ ثنا کو لے کر گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے ثنا کو سب کچھ بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ سب ہوا تھا تو وہ رونے لگی اور بولی ساحل تم کتنے اچھے ہو، 5 سال تم نے میری خاطر برباد کر دیے اور مجھ پاگل کو برداشت کرتے رہے۔ ساحل بولا پاگل جو قبول کر کے چھوڑ جائے وہ ہم سفر نہیں ہوتا، سودے باز ہوتا ہے۔ میں نے تم سے نکاح کیا تھا، تم میری بیوی تھی، میری ہمسفر تھی، میں تم کو کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ کچھ دن بعد وہ دونوں پاکستان آ گئے۔ ثنا کو ٹھیک دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔